بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبی الامی الکریم۔ مخاطب نیوز کے پروگرام سچ خوشبو میں موضوع گفتگو ہوگی پہاڑوں کا عالمی دن۔ میں ہوں میزبان محمد اشرف گجر، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں معروف سائیکلسٹ، مشہور ٹورسٹ اور صاحب کتاب محمد فیاض تاجور۔ ان کا تعلق ملک وال ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ ادب سے لگاؤ، ٹورزم کا شوق، لکھنے کا ذوق اور بہت کچھ کر گزرنے کا عزم موجود ہے۔ فیاض صاحب، پہاڑوں کا عالمی دن 10-11 دسمبر کو منایا جا رہا ہے۔ ذرا اس بارے پہاڑوں کے عالمی دن کی اہمیت پر آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے اس چینل کے اتنے اہم پروگرام میں مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ مہمان بلایا جائے۔ تو یہ پہاڑوں کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، ابھی ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ عوام میں سیاحتی شعور بہت تھوڑا ہے، تو اس حوالے سے شاید وہ والا اس کے منانے کا وہ جذبہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ معلومات بہت تھوڑی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن اگر اس کو صحیح طرح سیلیبریٹ کیا جائے، اس کی معلومات باہم پہنچائی جائے عوام کو، تو یہ ایک بہت ہی مزیدار دن ہے۔ اس حوالے سے ایک تو ہر زیرو چاہتا ہے پہاڑوں کی طرف جانا، اس کو ایک قدرتی اور فطرتی لگاؤ ہوتا ہے پہاڑوں کی طرف جانا۔ تو پھر اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے جو عظیم ترین پہاڑ ہیں، ان میں سے ابتدائی 10 چوٹیاں بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو بمشکل آپ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ پاکستان میں کون سے پہاڑ ہیں، تو شاید K2 کے علاوہ کسی کو نام ہی نہیں یاد۔ تو یہ ایک مزیدار دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بذات خود بھی میرا دل ہے کہ ادھر ہمارے ملکوال شہر کے قریب ہی کلا نندنا ہے، تو ادھر جا کے سیلیبریٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ نا دور بدلتے ہیں نا، جو موجودہ دور ہے اس میں ٹورزم کم خرچ پہ زیادہ انکم ہے ملک کے لیے، تو موجودہ حکومت جو ٹورزم پہ بہت زور دے رہی ہے، بالکل، بلکہ پچھلے سال کی ان کی فگر آئی ہے وہ بھی حوصلہ افزا علاقوں میں تھی۔ تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، دنیا میں سیاحت کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی اب میری معلومات کے مطابق UAE میں جو ٹورسٹ آتے ہیں نا اینول،
ان کی تعداد آج کل کے ساتھ تقریباً 40 لاکھ ہے، سالانہ 40 لاکھ صرف ٹورزم آتے ہیں. جی سر. اب اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت خوبصورت جو ہے قدرتی پہاڑ ہیں، وہاں آرٹیفیشل ہیں جو کچھ بھی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے تو یہاں ملکوال سے لے کے لاہور، ملکوال سے کراچی، ملکوال سے آپ نے کوئٹہ، اسلام آباد بہت جو ہے نا وہ سائیکل پہ جی ٹور کیا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مری بھی آپ گئے ہوں گے. جی بالکل. ملکہ کوثر کہتے ہیں اس جی کو. سر. ملکہ کوثر سے مراد ہے کہ پہاڑوں کی ملکہ ہے مری. جی سر. تو اس بارے میں اپنا تاثرات بتائیں. مری جو ہے وہ سائیکل ٹور، جب میں نے ڈبل سائیکل ٹور کیا تھا اپنے ایک کولیگ دوست کے ساتھ، حمیم کے ساتھ، تو اس وقت ہم مری گئے تھے. تو چونکہ اب تو بڑا شاندار روڈ ہے، بڑی آسانی سے عوام مری تک جا سکتے، تو اس وقت یہ والا روڈ موجود نہیں تھا. کم و بیش 15 سال پہلے کی بات ہے، سائیکلنگ کرتے ہم گئے تھے. تو مری جو ایک مزیدار ماحول ہے، موسم ہے، وہ سارے پاکستان میں اپنی انفرادیت ہے ہر علاقے کی، لیکن جو مری کا علاقہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ ایک تو یہ بڑے شہروں کے قریب تر پڑتا ہے، جیسے لاہور، اسلام آباد، ان کو بڑی آسانی سے آپ چند گھنٹوں کی مسافت سے آپ مری چلے جاتے ہیں. تو مری کا جو ماحول ہے وہ تو ناقابل بیان ہے. قدرتی ماحول انتہائی خوبصورت ہے. چونکہ میں نے دوسرے ممالک تو دیکھے نہیں ہیں ابھی، تو اگر میں دیکھے ہوتے تو آپ کو موازنہ کر کے بتاتا، لیکن جو انٹرنیٹ سے ہم دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ پاکستان کا جو بہت خوبصورت قدرتی مناظر ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں. کوئی جواب نہیں. جی سر. اچھا میں نے دیکھا ہے یو اے میں، جی سر. تو وہاں انہوں نے سنو کا ماحول بھی مصنوعی آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے. تو ابو ظہبی میں انہوں نے ایک پہاڑ بنا کے آرٹیفیشل اس پر جو ہے نا مصنوعی طور پر گھاس اگائے. ہاں. لیکن وہاں بھی لوگوں کا فلو ہے، بالکل وہ دیکھنے جاتے ہیں. ہاں جی. جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جی سر. تو یہ واقعی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں تو صرف ایک مقام نہیں ہے. کاغان چلے جائیں، جی گلگت چلے جائیں، اور میرا اپنا فیورٹ جو ہے وہ ہے منگورا، مدین، بحرین، کالام. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں مری مہنگا ہے، ہاں وہ یہ سستا ہے. ہاں جی. اور وہاں جو پختون وہاں میزبان ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں مہمان سمجھتے ہیں. تو مہمان سمجھ کے ہمارے ساتھ رویہ ہوتا ہے. تو آپ میرا خیال گئے اس طرف بھی؟ جی بالکل. مینگورا میں ایک شب بسر کی تھی ہم نے. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پر چونکہ ٹورزم کا جو فلو ہے وہ زیادہ مری کی طرف ہے، تو یہ ایک فطری بات ہے، جہاں پر کسٹمر زیادہ ہوں گے وہاں پر اکثر مہنگائی بڑھ جاتی ہے. باقی جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے نا ٹورزم کی، اب تو یہ بہت بڑی سمت ہے. یعنی ایک اگر آپ آمدن کے ذرائع آپ بڑھانا چاہتے تو اپنے ٹورزم کو ڈیولپ کر دیں. اب جیسے مری کی مثال دے رہے ہیں نا، اس کو بہت پروموٹ کیا گیا پہلے سے بہت زیادہ، لیکن ابھی مزید اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. اب یو اے ای کی آپ جیسے مثال دے رہے ہیں نا سر، یو اے ای نے، دبئی نے ایک مثال قائم دنیا کے لیے کر دی. ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ دبئی جو ہے تیل وغیرہ پہ چل رہا ہے، حالانکہ سارا کچھ ٹورزم اور سیاحت سے وہ لے رہا ہے نا. انہوں نے مصنوعی پہاڑ بنا لیے. ہمیں جو اللہ پاک نے قدرتی طور پر تحفہ دیا ہوا ہے، ہمیں صرف ضرورت ہے ان پر توجہ دینے کی، ان کو خوبصورت، مزید ان کی خوبصورتی جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی، اور ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے. آپ جیسے کہ آپ جاپان کی مثال لے لیں، ان کا فیوجی پہاڑ جو ہے وہ ہمارے کیٹو کے سامنے تو نہ بچہ لگتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کتنا پروموٹ کیا ہوا ہے. یہاں سے بھی لوگ شاید دیکھنے ادھر جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے چیز، اس کے لیے لوگوں کا اب بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو امید ہے مجھے پیارا پاکستان مستقبل میں جو ہے وہ سیاحت میں بہت انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا. پہاڑوں کا ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اس کو ہم کہہ لے کے ہماری جو اکنامکس ہے، معاشیات میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اس دور میں جو ٹینشن کے دور ہے نا، جی سر، تو
डिप्रेशन, ہاں جی इसको भी रिलीज करता है, मेडिकली भी जो है ना वो एंजॉय करने के लिए जरूरी है. جی جی अब इससे एक और चीज आ जाती है, वो ये होता है कि हमारे माहौल, جی जैसा कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक अहम मसला आलूदगी का मसला है, جی سر इस पे भी जो बड़ा सोचा जा रहा है, बल्कि कि दूसरे ममालिक ने, सऊदीया वगैरह ने या यूरोप ने भी मौजूदा हुकूमत के विजन को पसंद किया है. ہاں جی मसलन ये सरसब्ज पाकिस्तान बनाना, بالکل तो अब पहाड़ों पे तो हमें कुदरती तौर पे जो ना ये दरख्त मिले हुए हैं, सरसब्ज हैं, हमारे पहाड़ सरसब्ज हैं. लेकिन बात आपकी वही आ गई कि गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ہاں جی और जो उसकी बेजा दरख्तों की कटाई है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और फिर अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग जो हैं वो घर से अपने मामला से निकल के फ्रेश माइंड होगा, हेल्दी माइंड होगा, ہاں جی तो आप फिर वो जो है ना सोचेंगे भी अच्छा, रहेंगे भी अच्छा. ہاں तो आपका क्या ख्याल है؟ بہت بالکل درست ہے بات سر کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک میں سیاحت آسانی سے ہے وہاں پر لوگوں کی ذہنی صحت بھی بہت زبردست ہے، بہت اچھی ہے، کیونکہ سیاحت کا ایک نا ڈائریکٹلی معیشت پر بہت بڑا اثر ہے. جن علاقوں میں زیادہ تعداد میں سیاح جاتے ہیں وہاں کے علاقوں کے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پاس کچھ پیسے لے کے جاتے ہیں، تو مقامی لوگوں کی جو لوکل سننے ہوتی ہیں، لوکل جو ایک ثقافت ہوتی ہے، ہر چیز کو ایک ایج ملتا ہے نا سر. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے سر کہ اس پہ جہاں ہمیں جو ہے نا یہ ذہنی طور پہ ریفریشمنٹ ملتی ہے، سوچ ہاں جی بدلتی ہے، اکنامیکلی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے. اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ مذہبی طور پر، روحانی طور پر ہمیں قدرت کے نظارے دیکھنے کی بھی، جو قدرت کو پہچاننے کی، ہاں جی قدرت کے کمالات سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے بالکل سر کہ قدرت نے کتنے کتنے پہاڑ، ہمارے پاکستان کے پہاڑ میں تو یہ ہے نا کہ وہ گرمیوں میں شدید گرمیوں بلکہ سارا سال وہاں برف رہتی ہے، بالکل وہاں آبشاریں ہیں، واہ واہ، ٹھیک ہے نا. اب اس کی خوبصورتی اپنی جگہ بجا ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اب اس کی اٹریکشن کشش اپنی جگہ ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ جو ہے نا قدرت کی صنائی، بالکل سر وہ سوچنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور اللہ کے قرب اور اللہ کے نزدیک ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. بالکل سر ہاں جی آپ کو. بالکل سر. اس میں ابھی تو جیسا کہ یہ پہاڑوں کا عالمی دن 10/11 کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو پہاڑوں پہ مطلب ہے فوکس ہے. پاکستان کے پاس انتہائی خوبصورت پہاڑ موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سیاحت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس کمال کے ریگستان موجود ہیں. ہاں ریگستان، پاکستان کے پاس انتہائی خوبصورت ساحل موجود ہیں. پاکستان کے پاس ریگستان سے ہٹ کے، پھر اس کے بعد ساحل سے ہٹ کے پھر ایک جو پلین ایریاز ہیں، باغات، ہر طرح کے باغات موجود ہیں. آپ یقین جانیں کہ یہ کوئی جذباتی پن نہیں ہے وطن کی محبت میں. آپ اس کا سروے کریں تو آپ کو ہر چیز ملتی ہے. اچھا اس بارے میں میں پھر مثال دوں گا، کیونکہ یہ کسی اور موقع پہ اس پہ گفتگو کریں گے. یو اے جی جی یو اے کی نے اپنے صحراؤں میں سے جو اتنے خوبصورت نہیں ہیں وہاں سے وہ انکم لے رہے ہیں. ہاں ڈیزرٹ سفاری، لیکن میں گیا ہوں. اچھا یہ ہو گیا سارا کی آپ نے بات کر لی. اچھا پھر اس طریقے سے ہمارے ساحل ہیں، ہاں جی ان لوگوں نے ساحلوں سے انکم لی ہے. بالکل سر. ٹھیک ہے، اب وہ کیا، وہی بات آ گئی ٹورزم. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ہاں اس میں مختصر یہی ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہوگا، ہمارے قارئین ناظرین کو پتا ہوگا کہ یو اے کی اپنے 50 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں. ہاں جی اور یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. یو اے ای کے 50 سال میں جتنی ترقی کی ہے دنیا حیران ہے، یورپ حیران ہے. بے شک. اور ترقی کیسے کی کہ وسائل نہیں تھے، اب انہوں نے وسائل جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں، پیدا کیے ہیں شوق سے. اب اس کو میں ایسے ہی کلوز کروں گا کہ یو اے کی لیڈرشپ نے اپنے ملک سے محبت کی، اپنے ملک اور اپنے عوام سے محبت کی،
بلکہ نہیں، جو وہاں خارجی وہ کہتے ہیں جو باہر کے لوگ آئے اوورسیز ہیں، ان کو بھی انہوں نے اتنی ہی اہمیت دی ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ارننگ کر کے دے رہے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے انویسٹر جو ہیں وہ یو اے ای میں ہیں. اب یہ بھی میں کہنے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا افسوس ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی اور آج تک نہیں ملی. اگر لیڈرشپ پاکستان سے محبت کرنے والی اور پاکستانیوں سے محبت کرنے والی مل جاتی تو پاکستان کا مقدر آج ایسے ہوتا جیسے کہ آسمان پر آفتاب دن میں چمکتا ہے، کسی کو کوئی شک نہیں. بالکل سر، بہت اچھی بات کی، درست بات کی آپ نے سر. میں آپ سے یہ اختلاف تو نہیں کروں گا کہ لیڈرشپ کی بہت اہمیت ہوتی، ظاہری بات ہے، لیکن اس میں بہت بڑا کردار سر ہم عوام کا بھی تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہم بذات خود ابھی اکثر آپ مثال دیکھتا ہوں، صفائی کے لحاظ سے ہمارے اندر بہت تھوڑا شعور ہے. ڈسٹ بن اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کے باہر آپ دیکھیے گا کچرا کتنا پڑا ہوا ہے. یہی چیزیں تو میں کہتا ہوں یہ اینٹی ٹورزم عادات ہیں ہماری. ڈسٹ بن کے باہر کچرا پھینکنا، گلیوں بازاروں سڑکوں پر کچرا پھینکنا، یہ تو ایک الگ موضوع ہے باقاعدہ، لیکن یہ صحت کے حوالے سے یہ چیزیں ساری اینٹی ہوتی ہیں نا. اسی طریقے سے جو ہے نا ہر پہلو، ٹورزم ہو، ہاں جی، گھر ہو، بازار ہو، جی سر، ہمیں یہ اویئرنیس آنی چاہیے، ہمیں شعور آنا چاہیے ہمیں ہمارے بچوں کو کہ جو نا ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے. جی جی، ٹھیک ہے نا. اب وہ ڈائریکشن، اس راستے میں ہمیں چلنا ہے. وہ راستہ یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی اکنامیکلی پوزیشن سٹرانگ ہو، جو کہ آپ جو ہے نا یہ قابل افسوس ہے. اب اس کا پھر میں کہوں گا جو شروع میں نے کیا تھا کہ کم خرچ بالا نشین. ٹورزم پر خرچ بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کی آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اصل آؤٹ پٹ زیادہ نہیں، ہماری انکم علاقوں کی لوگوں کا روزگار نہیں بڑھے گا، بلکہ اس سے مجموعی طور پر پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور پھر جو ہے جدید دور میں، ٹینشن کے دور میں جو ہے نا یہاں ریفریشمنٹ ملے گی، انجوائمنٹ ملے گی، اور لوگ اس طرح اگر راغب ہو جائیں تو. سر میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ دنیا کی واحد سند ایسی ہے یہ سیاحت ٹورزم پر کام کہ جس کو زوال نہیں آتا. ہاں، یعنی دیکھیں ہمارا اگر پہاڑ ہے تو اس کو کوئی اٹھا کے لے جا نہیں سکتا، نہ ہی ہمارے پہاڑ کے مقابلے میں کوئی پہاڑ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے جو ساحل ہیں وہ اللہ کے کرم سے ہمارے ہی ہیں تا قیامت، تو ان کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا. باقی آپ کوئی جدید چیز بناتے ہیں تو ممکن ہے جیسی کسی اور جگہ پہ جاتی ہے اس کی کوئی کاپی یا اس سے بھی اچھی چیز تیار ہو جاتی ہے. سیاحت میں ایسا نہیں ہوتا. تو سیاحت میں جو لگایا گیا ہوتا ہے، اس کے جیسے مونومنٹس بنائے جاتے ہیں، ساحلوں کو خوبصورت کیا جاتا ہے، تو یہ ترقی سے ترقی ہی ہوتی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ریورس ہو جائے کبھی بھی. تو یہ اب اس کا جو نا وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف اس کو پلان کرنا، مینجمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہتر ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. جی بالکل. ہمارا یہ موضوع ہم نے کوشش کی ہے اور بہترین انداز میں ہم شعور دیں، ہم راغب کریں ٹورزم پر، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جو ہیں مسائل کو بھی ڈسکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس آج کی اس محفل میں خصوصی طور پر وقت دیا ہے محمد فیاض تاجور نے، تو ان پہ میں مشکور ہوں. تو انشاءاللہ ملاقات ان سے پھر ہوتی رہی.